سبق پڑھ امانت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے حساب دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم، میں ہوں زید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان۔ بڑے افسوس سے کہوں گا کہ عمران خان نیازی سیاسی حریفوں کا پاسکو بھی نہیں ہے۔ اسے روایتی سیاست بالکل نہیں آتی۔ یہ اپنی قوم سے اردو زبان میں بات کرتا ہے، کھل کر بات کرتا ہے، ایک ایک لفظ کی تشریح کر کے سمجھاتا ہے تاکہ وہ جو بھی کہے اور اس کی قوم سمجھ سکے۔ جبکہ دوسری طرف شہباز شریف کی مثال دوں گا۔ 2 مختلف انٹرویوز میں 2 سوال پوچھے گئے۔ شہباز شریف سے پہلا سوال تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم بنے تو آپ پٹرول کی قیمتوں کو کیسے کم کریں گے؟ تو انہوں نے جب دیکھا کہ سوال بڑا سیدھا سادہ سا ہے اور جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے انگریزی زبان کا اور انگریزی الفاظ کا انتخاب کیا اور انگریزی میں ایک جملہ کہا کہ دیکھیں، پیٹرول پرائسز آر لیو ان انٹرنیشنل مارکیٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول کی قیمت ہم کم نہیں کر سکتے، وہ تو وہیں رہے گی جو عالمی منڈی میں ہوتی ہے۔ یعنی انگریزی جملے میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ پیٹرول جو ہے وہ وہیں پر ہی رہے گا، اور اس کے مسلم لیگ نون کے جو سپورٹر ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ سن کر ان کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی ان لوگوں کو کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ ہاں، البتہ کسی نے جھوم کر شعر کا نعرہ لازمی لگایا ہوگا کہ ہمارا لیڈر انگریزی بول رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور اینکر نے سوال کیا کہ آپ امریکہ سے اتنا ڈریں گے تو پھر آپ برابری کے سلوک کا تقاضا کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے تحمل سے پھر انگریزی زبان کا سہارا لیا اور کہا بیگز ہیز نو چوائس، یعنی بیگز ہیز نو چوائسز، جس کا اردو میں مطلب ہے کہ فقیروں کے پاس مطالبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ یعنی موصوف نے ایک ہی لمحے میں قائد اعظم کی آزاد اور خوددار ملک پاکستان کو فقیر بنا دیا، اور ساتھ پھر اردو میں فرمایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پالنا ہے، انہیں کھلانا ہے، اور اس کے لیے ہم برابری کی بات نہیں کر سکتے۔ گویا جو سرحد پار سے ہمارے لیے طنزیہ جملے سنائی دیتے تھے کہ ہم فقیر دیش ہیں، وہ بالکل سچ کہتے تھے کہ ہمیں اس پر شرمندہ نہیں ہونا۔ ہم دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت، 22 کروڑ دلیر لوگوں کا ملک صرف اس کی برابری نہیں کر سکتا، کسی کی ملک کی برابری تک نہیں کر سکتا، جو ملک کافر سے برابری تک نہیں کر سکتا، اس کو مزید پانی جو دیا ہے وہ ہے خواجہ آصف کی طرف سے، جنہوں نے لائیو شو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ بہت بڑی سپر پاور ہے، وہ ہمارا سانس تک بند کر سکتا ہے، اس لیے ہم امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر شہباز شریف کا یہ اعتراض کرنا کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی، اور اس کے بیٹے حمزہ شہباز نے فرمایا تھا کہ پہلے ہمیں چور کہتا تھا، اب یہ یورپین یونین کو بھی لتاڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کوئی تمہارے غلام ہیں۔ یہ سب سن کر مجھے یقین آ چکا ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم امریکی ایئرپورٹ پر پتلون خود اتار دی ہوگی تاکہ امریکہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس موقع پر مجھے بالی ووڈ کی ایک فلم کا سین یاد آ گیا کہ جب کوئی اپنے آپ کو کمزور اور دوسرے کو طاقتور سمجھتا تھا تو ادب سے پتلون اتار کر جھک کر کہتا تھا، جہاں پناہ تحفہ قبول کرو، عجیب کشمکش میں ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو آزاد سمجھوں یا غلام، خود مختاری خودداری اپنے بچوں کو پڑھاؤں یا نہیں۔ ہم تو اقبال کے خوابوں کے توہین کر رہے ہیں، ہم قائد اعظم کی قربانیوں کی توہین کر رہے ہیں، ہم لیاقت علی خان کی شہادت کی توہین کر رہے ہیں، ہم اس کلمے لا الہ الا اللہ جس کے لیے یہ پاکستان بنا، یہ ملک بنا، ہم اس کلمے کی توہین کر رہے ہیں، ہم جس کے نام پر ہم اس 14 اگست 1947 کے ان لوگوں کی روح سے شرم آ رہی ہے جو ہندوستان سے پیدل چل کر آ رہے تھے، آدھے جو ہیں راستے میں شہید ہو گئے اور کچھ کو وہیں پر ہی قتل کر دیا گیا، ان سب کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ کاش شہباز شریف صاحب یہ گھنونی اصلیت آپ قوم کے سامنے نہ رکھتے۔ آپ عمران خان کو ہٹانے کے چکر میں، عمران خان کو گرانے کے چکر میں آپ نے پوری قوم کا وقار گرا دیا۔ آپ نے دنیا کے سامنے پورے پاکستان کو، پوری قوم کو
ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم تو اس وہم میں ہی خوش تھے، اب بتاتے ہی نہیں، ہم تو اس وہم میں ہی خوش تھے کہ ہم ایک آزاد ریاست میں جی رہے ہیں۔ کم سے کم ہم 14 اگست تو آزادی کے ساتھ منا رہے تھے، لیکن آپ نے ساری دنیا کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس لیے مجھے اقبال کا وہ شعر جو میں نے شروع میں پڑھا ہے وہ یاد آتا ہے کہ سبق پڑھ امانت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا۔ وطن عزیز، یہ تیرا خواب دیکھنے والے، یہ تیرا نظریہ دیکھنے والے ہم نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی امانت تو دور کی بات، ہم برابری تک کا حق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ بقول شہباز شریف کے کہ ہم اس ملک کے برابری کا تقاضا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایک غریب اور لاچار ملک ہیں۔ آج مجھے پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک آزاد پاکستان کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ بقول مریم نواز کے کہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لو، ہم ایک غلام پاکستان میں لینڈ کرنے والے ہیں۔ شکریہ۔